بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس کی شرح کے دوران باب نمبر 4 کے جس کا عنوان تھا باب بر والدیہ وان ظلما، یعنی اس باب میں کچھ ایسا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ ہی روا رکھے، اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے کبھی کچھ ظلم و زیادتی بھی ہو گئی ہو۔ اور اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ایک اثر ہم نے وہ بیان کیا تھا گزشتہ ملاقات میں، اور اسی اثر کے آخر میں یہ بات رہ گئی تھی کہ جب انہوں نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور اس کی کیا فضیلت ہے جو ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں، تو آخر میں یہ کہ کسی نے ان سے یہ دریافت کیا تھا کہ اے ابن عباس، یہ باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یوں حسن سلوک ضروری ہے ماں باپ کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو، تو کسی نے یہ دریافت کیا تھا کہ وَإِن ظَلَمَا، کہ اگرچہ ماں باپ نے اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی ہو تب بھی یہی حکم ہے کہ ہمیشہ حسن سلوک، اور حسن سلوک ہوگا انسان کی طرف سے اپنے والدین کے لیے، تو ہر صبح یہ خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر حسن سلوک نہیں ہوگا تو اللہ بھی کسی صورت انسان سے راضی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو اگر والدین نے کوئی ظلم کر رکھا ہو اولاد کے ساتھ تو تب بھی یہی صورتحال ہوگی۔ تو جواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَا، کہ ہاں بے شک اگرچہ ماں باپ کی طرف سے کبھی کوئی ظلم و زیادتی ہو گئی ہو اپنی اولاد کے ساتھ، مگر اولاد کے لیے تب بھی بہرحال یہی حکم ہے اور یہی صورتحال ہے کہ ماں باپ راضی ہوں گے تو ہر صبح جنت کے 2 نئے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اگر وہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہی رہے گا۔ یہی صورتحال برقرار رہے گی، یہ بدلنے والی نہیں ہے صورتحال، اگرچہ ماں باپ کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی بھی ہو گئی ہو۔ تو یہاں یہ جو ظلم و زیادتی والی بات ہے، تو ناظرین کرام ہمیں اس حقیقت کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ کہ یاد دہانی سے فائدہ ہوا کرتا ہے کہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اور ماں باپ تو ہمیشہ بے لوث اور خالص محبت کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی اپنی کوئی غرض وابستہ نہیں ہوا کرتی، اور جس قدر مخلص ماں باپ ہوا کرتے ہیں قانون قدرت یہی ہے، اللہ کی طرف سے یہی قانون ہے جو کہ اٹل ہے اور جو کہ کبھی کسی صورت بدل نہیں سکتا۔ وہ قانون قدرت اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کیا کرتے ہیں، اور کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کسی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کیا کرتا ہو کہ جتنی زیادہ محبت ماں باپ کیا کرتے ہیں، اور خالص محبت کہ جس میں اپنا کوئی مفاد چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اولاد کی بہتری ہی مطلوب و مقصود ہے۔ تو ماں باپ کی تو یہ کیفیت ہوا کرتی ہے،
تو ظلم و زیادتی کا سوال کہاں سے آئے گا؟ ہاں البتہ بعض اوقات یہ ممکن ہے کہ ماں باپ اپنی دانست کے مطابق اور اپنی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ اولاد کے لیے کوئی فیصلہ سناتے ہیں، اولاد کو اپنی سمجھ کے مطابق وہ فیصلہ پسند نہیں آتا، وہ اچھا نہیں لگتا، مگر یہ کہ مجبوراً کہ بس کیا جائے، یہ بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ سر جھکا دیتا ہے، اور لیکن یہ کہ دل میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ظلم کر ڈالا میرے ساتھ، حالانکہ ماں باپ خلوص نیت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا، ہم نے تو اس کی بھلائی سوچی ہے۔ تو یوں رائے جدا ہو سکتی ہے کہ والدین کی رائے میں اسی میں بچے کے لیے بہتری ہے، اور اولاد کی رائے میں، اس کی دانست میں یہ اچھا نہیں کیا۔ تو رائے کا اختلاف ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ماں باپ نے کوئی ظلم کر ڈالا۔ ایک تو یہ بات ہو سکتی، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ اپنی طرف سے تو اولاد کے لیے ہمیشہ بھلائی ہی سوچا کرتے ہیں یقیناً، لیکن اس کے باوجود یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ماں باپ کے پاس کوئی علم غیب تو نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ علم غیب تو تمام زمین و آسمان میں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاس ہے، کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی غیب کی خبر ہے، وہ تمام کائنات میں، تمام زمین و آسمان میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے غیب کی خبر ہو۔ تو غیب کی خبر تو کسی کو بھی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے سوائے اللہ کے۔ تو ماں باپ نے کسی فیصلے کو، کسی کام کو اولاد کے حق میں اپنی دانست کے مطابق بہت بہتر سمجھا اور وہ فیصلہ صادر کیا، اور کل صورتحال بدل گئی، نتیجہ کچھ اور ظاہر ہو گیا جو کہ تکلیف دہ صورتحال پیش آ گئی۔ تو اس میں والدین کا کیا قصور ہوا؟ انہیں کوئی غیب کی خبر تو ہے نہیں، اپنی دانست کے مطابق، بلکہ ماں باپ شاید اپنے لیے بھی بعض اوقات کوئی فیصلہ کرتے ہوں اور کل انہیں نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہو، خود اپنے لیے بھی، یا یہ اولاد خود اگر اپنے لیے ایک فیصلہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ کل اسے نقصان اٹھانا پڑ جائے، حالانکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے، وہ بچے، وہ اولاد، کہ بہت بہتر ہمارا فیصلہ ہے، کل نقصان ہو گیا تو ماں باپ نے بھی بہتر سمجھ کر ایک فیصلہ کیا، کل نقصان ہو گیا تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوا، تو اسے ظلم کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ واقعی والدین کی طرف سے کبھی کوئی ظلم و زیادتی ہو گئی اولاد کے ساتھ، تو کتنی بار؟ ایک بار، دو بار، چلیے 3 بار، لیکن جو ان کے احسانات ہیں، انسان کی ایک ایک سانس کے ساتھ والدین کے احسانات کا سلسلہ جاری ہے، ہر لمحے اور ہر آن یہ انسان اپنے والدین کے زیر احسان ہے، ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اپنی پیدائش سے لے کر، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے کے مراحل سے لے کر انسان پر اس کے والدین کے بے شمار احسانات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمیشہ جاری رہا، تو وہ سارے احسانات بھلا دے گا انسان؟ اس ایک ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کے وہ تمام احسانات کو بھلا دیا جائے؟ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَا، کہ چلیے اگر واقعی کبھی کوئی ظلم و زیادتی ہو بھی گئی ہے ماں باپ کی طرف سے، تب بھی اولاد کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اس ظلم کو نہ دیکھے، بلکہ ان کے احسانات کو دیکھے اور ان کے مقام و مرتبے کو دیکھے،
اگر انہوں نے کوئی ظلم کر بھی دیا ہے تو وہ جانے اللہ جانے، اپنے عمل کا جواب انہوں نے خود دینا ہے اللہ کے سامنے، اولاد کو اس سے غرض نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اولاد کو غرض اس سے ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تاکید کی گئی ہے اور کیا تعلیم دی گئی ہے، اور ہم سے اسی بارے میں حساب و کتاب ہوگا، نہ کہ اس بارے میں کہ والدین نے کیا کیا، وہ جانے اللہ جانے۔ ہمیں ہمارا جو فرض ہے اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد یہ باب نمبر 5 ہے اس کتاب الادب المفرد میں، کہ جس کا عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے باب لین الکلام لوالدی۔ انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کیا کرے، ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کی جائے۔ اس عنوان سے یہ باب کے جس کا نمبر ہے 5 یہاں اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ اور اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے ایک اثر درج فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں عن طیسلہ ابن میاس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر۔ یہ طیسلہ ابن میاس نامی ایک شخص ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں کسی زمانے میں اپنی عمر کے کسی حصے میں نجدات کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ نجدات، یہ نجدات کیا چیز ہے؟ تو ہمیں ناظرین اس بارے میں یہ علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد جیسے جیسے یہ وقت گزرتا چلا گیا تو رفتہ رفتہ امت مسلمہ بہت سے فرقوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی، اور مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پر نئے نئے فرقے ظاہر ہونے لگے۔ اور ایسا ہی ایک فرقہ جو کہ ظاہر ہو گیا تھا اسے خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کے نام سے، خوارج جمع ہے خارجی کی، خارجی یعنی الگ ہو جانے والا، باہر نکل جانے والا۔ خروج کے معنی نکل جانا، دخول اندر آنا، خروج باہر جانا۔ تو یوں یہ جو خوارج تھے یہ ایک نیا فرقہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اس کی ابتدا ہوئی تھی تقریباً خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران، اور اس کے بعد ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ جو ایک فرقہ ہے یہ موجود رہا ہے، خارجی لوگ۔ اور جو بھی نیا فرقہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل میں تو جو دین اسلام ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، درمیانہ راستہ، جو اہل حق ہیں ان کے کچھ عقائد ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں، اور ان کی کچھ عادات ہیں، ان کی کچھ علامات ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن اس راہ حق سے اور صراط مستقیم سے الگ ہو کر جب بھی جو نیا فرقہ وجود میں آیا تو ان کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی تھی کہ جن کی بنا پر وہ اہل حق سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ کہ فلاں فرقہ مثلا جب اس کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا، تو سننے والے کے ذہن میں فوراً کوئی خاص بات آئے گی کہ اچھا وہ فرقہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک خاص اور نمایاں پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ایسے کیا کرتے ہیں، یا ایسی باتیں ان کے عقائد میں شامل ہوا کرتی ہیں۔ تو تصور آئے گا کہ کوئی الگ سے نئی بات ہوئی ہے، تبھی تو وہ جدا ہو گئے، نیا فرقہ وجود میں آیا، ورنہ تو وہ جدا ہی نہ ہوتے۔
تو یہ جو خوارج تھے، یہ جو فرقہ تھا، تو ان کی بھی ایک خاص بات تھی کہ جو فوراً تصور میں آئے گی، ذہن میں آئے گی، ان کا نام لیتے ہی یا پڑھتے ہی، اور وہی خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے یہ اہل حق سے جدا ہو گئے۔ وہ خاص بات نہ ہوتی تو یہ انہی میں شامل رہتے، کوئی نئی بات ہوئی تو یہ الگ ہو گئے۔ تو یہ جو خوارج تھے، ان کی نئی بات کہ جس کی بنا پر یہ اہل حق سے جدا ہو گئے، اور جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو ذہن میں جو تصور ابھرے گا، وہ خاص بات ان خوارج کی یہ تھی کہ دین کے معاملے میں یہ لوگ بہت زیادہ شدت کیا کرتے تھے، بہت سختی کیا کرتے تھے دین کے معاملے میں۔ اور بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں سختی کرنا، بظاہر تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ جو دینی تعلیمات ہیں، دینی احکام ہیں، ان پر سختی کے ساتھ جو کوئی کاربند ہے، جو عمل کرتا ہے، تو بظاہر تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ تعلیمات تو اسی لیے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ جو دینی احکام ہیں، ان پر عمل کے معاملے میں بھی ہم نے فقط اتنی ہی سختی کرنی ہے، اور اس حد تک ہی جانا ہے، وہاں جا کر رک جانا ہے کہ جو حد ہمارے لیے خود دین میں مقرر کر دی گئی ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ حد مقرر ہے، یہ معاملہ ہے دینی، اس بارے میں دین کا یہ حکم ہے، اور اس بارے میں جو سختی کی جائے گی اس کے لیے بھی یہ حد مقرر ہے کہ میانہ روی کے ساتھ کہ اس حد سے آگے نہیں گزرنا۔ تو اصل میں تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ اور یہ کہ اس چیز کا یہاں اس باب کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔